یہ جنگ شروع ہوئی تھی امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کرنے کی وجہ سے، اور آج اس جنگ کا چوتھا ہفتہ شروع ہونے والا ہے اور یہ جنگ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا، اور اس جنگ میں ایران کے 1400 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں، اور ایران نے بھی اس کا بدلہ لینے کے لیے گلف کنٹریز میں جتنی بھی امریکہ کی ایئر بیسز تھی ان پر اٹیک کرنا شروع کر دیا۔ ایران نے اب گلف کنٹریز کے ساتھ ساتھ ان مغربی ممالک کو بھی دھمکی دی کہ اگر وہ امریکہ کے ساتھ کھڑا رہے ایران کے خلاف تو یہ ان ممالک کی اکانومی کو خراب کرنے کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، اور اسی طرح امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جنگ شاید سیز فائر کی طرف جائے، لیکن ایسا کرنا ناممکن ہے۔ اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو انگلینڈ نے یو ایس کو اجازت دی ہے کہ یو کے کی جتنی بھی ایئر بیسز ہیں ان کو ایران کے خلاف استعمال کیا جائے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو اس جنگ میں یو کے نے بھی امریکہ کا پورا ساتھ دیا ہے۔ اس جنگ میں اگر مرنے والوں کی تعداد کا جائزہ لیا جائے تو ایران میں ابھی تک 1444 لوگ مارے گئے ہیں، اور ان میں تقریباً 204 کے قریب تو صرف بچے ہیں۔ ایران نے اپنے ملک کی دفاع کے لیے دارالخلافہ تہران میں ایئر ڈیفنس لگایا گیا ہے، اور اس کے قریب کے علاقوں میں بھی انسٹال کیا گیا ہے۔ انڈین اوشن یعنی بحر ہند میں موجود ڈائیگو گارسیا میں یو کے اور امریکہ کے جو ایئر بیسز تھے، ایران نے 2 بیلسٹک میزائل کے ذریعے سے ان کو نشانہ بنا کے تباہ کر دیا۔ ایران کے فورن منسٹر عباس اراغچی نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران جاری رکھے گا اپنے ملک کی دفاع کے لیے۔ ایران نے یو کے کو بھی دھمکی دی گئی ہے، جس وقت سے انہوں نے اپنے ایئر بیسز امریکہ کو دی ایران کو ٹارگٹ کرنے کے لیے۔ ایران کے آرمی چیف نے اعلان کر دیا ہے 70واں لہر کے اٹیک کا، اور یہ میزائل اور ڈرون بھیجے جا رہے ہیں اسرائیل کی طرف اور امریکہ کے ایئر بیسز کی طرف جو گلف میں موجود تھے۔ یہ ڈرون اور میزائل اوپر کی طرف سے ایسے آ رہے تھے جیسے اس طرح سے آنے کا تصور ناممکن تھا، اور یہ سیدھا جا کے انرجی سائٹ سے ٹکراتے تھے اور ان کو تباہ کرتے تھے۔ یہ ایک قسم کا ایران کا بدلہ لینا تھا اسرائیل سے، جس طرح انہوں نے ایران کے آئل ریفائنری کو تباہ کیا تھا۔ یو اے ای کو جو براہ راست خطرات پیش آنے والے ہیں ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایران کی فوج نے واضح طور پر خبردار کیا ہے کہ اگر دوبارہ یو اے ای کی زمین کو امریکہ نے ایران پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کیا تو ایران یو اے ای کی بندرگاہی شہر یعنی راس الخیمہ پر تباہ کن حملے کرے گا۔ بحرین کے ڈیفنس فورس نے 2 اور میزائل کو تباہ کر دیا جو ایران کی طرف سے فائر ہوئے تھے۔ بحرین یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے اب تک ہم نے 143 میزائل اور 242 ڈرون کو تباہ کر دیا ہے۔ سعودی عرب کی جو ڈیفنس منسٹری ہے وہ یہ بیان دیتا ہے کہ ہمارا جو انٹرسپٹر ہے اس نے بڑی تعداد میں ایران کے ڈرونز کو تباہ کر دیا، اور سعودی عرب کے فورس نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے ابھی تک تقریباً 47 ڈرون گرائے ہیں، اور ان میں 38 صرف وہ ڈرون ہیں جو 3 گھنٹوں میں گرائے ہیں۔ کویت کے ڈیفنس منسٹری نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہمارا ملک تیار ہے ایران کے میزائل اور ڈرون سے نمٹنے کے لیے۔ اس جنگ کا ایک اور خطرناک لہر یہ ہے کہ ایران کے ڈرونز کے ذریعے سے کویت کے آئل ریفائنریز یعنی مینا الاحمدی ریفائنری کو ہٹ کیا ہے، جو مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی ریفائنری سمجھی جاتی تھی، جس کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں 7,30,000 بیرل پر ڈے ہو گئی ہے۔ اور قطر نے مذمت کی ہے اسرائیلی حملے کا جو انہوں نے جنوبی سیریا پر کی، اور اس حملے کو انٹرنیشنل قانون کے خلاف قرار دیا۔ سبسکرائب